बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पीकर्स कॉर्नर में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। नाज़रीन, आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है, दो मेहमान हैं, मैं भी उनका तारफ़ कराता हूं। मेरे पहले मेहमान हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, जो कि स्विट्ज़रलैंड से तशरीफ़ लाए हैं। UK पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। कश्मीरी स्ट्रगल के लिए इनकी लंबी स्ट्रगल है। आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं। शौकत कश्मीरी साहब, आई वेलकम यू टू द शो। थैंक यू। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शौकत मकबूल भट्ट साहब, जो कि मकबूल भट्ट शहीद के फ़र्जंद हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने उनको इसलिए नहीं बुलाया कि वो मकबूल भट्ट शहीद के फ़र्जंद हैं। मैंने उनको इसलिए बुलाया है कि शौकत मकबूल भट्ट की अपनी भी हैसियत है और उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन की हुई है तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए। उन्होंने फील्ड में काम किया है। पहले वो नेशनल लिबरेशन फ़ंड के प्रेसिडेंट थे, अब जो हैं साबिक़ प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस NLC। मकबूल शौकत भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो पैनल है आपको मसला कश्मीर के मुख्तलिफ़ पहलुओं से रोशनास कराएगा। रियासत जम्मू कश्मीर एक वक्त था आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थी, लेकिन आजकल ये 3 हिस्सों में जबरी तौर पर मुक़स्सम है और 3 मुल्कों के कब्ज़े में है, यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन आम तौर पर यह कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर यानी कि जो हिस्सा इंडिया का है उसको कहते हैं मकबूजा, बाकी को कुछ को आज़ाद कहते हैं, किसी को कुछ और नाम दे देते हैं। चीन वाले को भी कुछ लोग मकबूजा कहते हैं, कुछ नहीं कहते। और जहाँ तक ये होता है कि पार्टी जो है ना कौन है कश्मीर के मसले में, तो समझा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के सिलसिले में फ़रीक है, चाइना फ़रीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ हुक्मरानों ने और कुछ कश्मीरियों ने बड़ी मेहनत से कोशिश की है कि चाइना को भी इन मसले को पेचीदा करने के लिए चाइना को भी फ़रीक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मसले को बेहतरी हल करने की कोशिश नहीं हो रही, पेचीदा किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि कश्मीर जो है उस पर 3 काबिज़ हैं। इंडिया अपने तौर पर काबिज़ है, पाकिस्तान अपने तौर पर काबिज़ है और चाइना भी काबिज़ है। लेकिन चाइना जो है ना मसला कश्मीर का फ़रीक नहीं है। और लेकिन मसले को मज़ीद उलझाया जा रहा है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ना इंडिया से वफ़ादारी दिखाएँ, ना पाकिस्तान से वफ़ादारी दिखाएँ, ना चाइना से। हमारी लॉयल्टी, सिंसेरिटी जो होती है वो कश्मीरी लोगों के साथ और ज़ाती ख़ुद मुख्तारी के साथ होनी चाहिए। मैं सबसे पहले, चूँकि आज का टॉपिक जो है, मैंने अपने मेहमानों को हमेशा ये करता हूँ, पिछली बार भी कुछ दोस्तों ने कहा जी कभी कोई किसी जगह चला जाता था, कभी किसी डाल पर चढ़ जाता था। ये मेरा कसूर नहीं है, मैं तो अपने मेहमानों को 2 हफ्ते पहले टॉपिक दे देता हूँ। अगर वो तैयारी कर नहीं आती तो फिर मेरा कसूर नहीं है। ये मेहमान तो इनको तो मैं समझता हूँ कि तैयारी की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह इनका फील्ड में बड़ा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले मैं शौकत मकबूल भट्ट साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो नाज़रीन को बताएं कि मसला कश्मीर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान का क्या रोल है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और मैं समझता हूँ कि ये इस एतबार से भी एक खुशाइंद बात मेरे लिए रही है कि एक तवील अरसे के बाद आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से शौकत अली कश्मीरी साहब से भी मेरी मुलाकात हो गई। अब जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के रोल क्या था और क्या उन्होंने अपना रोल प्ले किया, इस हवाले से हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा कि हम ये तय कर सकें कि वो रोल था क्या। मैं समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के लिए एक रोल तो डोमेस्टिक रोल था और एक इंटरनेशनल रोल था। मसलन 1935 की जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, वो ये बताता है कि भारत और पाकिस्तान जब 2 नए मुल्क बनने जा रहे हैं तो जो इंडियन यूनियन थी उसके अंदर जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थीं उन सब को ये राइट दिया गया था कि वो या तो भारत और पाकिस्तान के साथ एक्सीड कर लें या फिर ये कि वो अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को जो है वो लेके चलें। दूसरा रोल मैं समझता हूँ कि जब 1947-48 में जब पहली करारदाद 13 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन में पास हुई तो ये एग्जैक्टली तो ये मैं समझता हूँ कि एक बैनुल-अक़वामी किरदार भी तय हो गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों का नेशनल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों को जो है वो देना था। और मैं समझता हूँ कि इस एतबार से
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कई तकारीर जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा हैं कि जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से ये वादा किया कि हम आपको जो है आपका जो कुदरती हक़ है, हक़ आज़ादी या अपने सियासी मुस्तक़बिल को मुतय्यन करने का जो हक़ है वो हम आपको देंगे। इसी तरह से जिन्ना साहब की कई स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वफ़द चौधरी हमीदुल्लाह साहब की सरबराही में जब उनसे मिला तो उन्होंने उन्हें कहा, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कायम सदर जी एग्जैक्टली, तो उन्होंने उन्हें बताया कि जम्मू कश्मीर जो है वो अगर ख़ुद मुख्तार रहना चाहे तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और अगर वो पाकिस्तान को भी ज्वाइन करना चाहें तो हमें उसमें भी जो है वो खुशी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि बुनियादी तौर पे भारत और पाकिस्तान की जो इब्तदाई लीडरशिप थी, मैं समझता हूँ कि दूरअंदेश लीडरशिप थी, और उन्होंने कई वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए। और इस एतबार से जब भारत और पाकिस्तान दो नई मुमलिकतें यूनाइटेड नेशन की मेंबर बनी, और जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को तस्लीम किया, तो मैं समझता हूँ कि उस एतबार से भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का चार्टर ये बताता है कि मज़लूम कौमों को अपना सियासी मुस्तक़बिल को मुतय्यन करने का हक़ उनके पास मौजूद है, तो उस एतबार से भी जो है ये तमाम रोल्स उनके बनते थे कि वो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो है प्ले करें। लेकिन ये शुमाई किस्मत के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतने सारे वादे भारत और पाकिस्तान की तरफ से भी, उनकी लीडरशिप की तरफ से भी, और फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे भी जो है जो किए गए उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिससे मसाइल जो है उस पूरे खत्ते के अंदर आपने वादे पूरे क्यों नहीं हुए, किसने नहीं किए? यकीनन भारत और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट्स थी उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए और पूरे होने नहीं दिए। हम समझते हैं कि ये एक सियासी मसला था और इसको सियासी तौर पे जो है वो डील किया जाना चाहिए था, और अगर इसको सियासी तौर पे डील किया जाता तो न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खत्ते में जो है तामीर और तरक्की के हकीकी दरवाज़े जो आज खुल चुके होते, और जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का आज उस खत्ते के अंदर शिकार हैं, मैं समझता हूँ कि वो उसका शिकार ना होते। यानी आप ये कहते हैं कि रोल तो आपने तयन कर दिया, डिस्कशन कर ली, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारा यूनाइटेड नेशन का भी आ गया, फिर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपने वादे पूरे नहीं किए। जी ठीक है, शौकत कश्मीर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आपके नज़दीक मसला कश्मीर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान का क्या रोल है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मेहरबानी। कि आपके तवस्सुत से बहुत अरसे के बाद शौकत मकबूल भट्ट साहब से मुलाकात हुई। हम वहाँ फील्ड में मुश्तरक जदोजहद करते रहे अपने अपने प्लेटफॉर्मों से, लेकिन हमारे बहुत अच्छे एक तल्लक रहा है, और रवादारी का, मोहब्बत का, और कुछ मुश्तरक कदरों का जो है वो आज भी है और उससे पहले भी था। और ख़ुसूसन आपका इस लिहाज से भी कि आपने अपने इस प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट इशू पे गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है, तो मैं एक दफ़ा आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जो जनरल व्यू दिया है शौकत मकबूल भट्ट साहब ने कि बरसगीर की तकसीम, और उस तकसीम में हिंदुस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप, यानी उस वक्त मुस्लिम लीग की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप और ताज बरतानिया के क्या प्रोमिसेस थे, और बरसगीर की तकसीम में क्या उसूल कार फरमा था। एक तो बात मैं समझता हूँ कि क्लियर होनी चाहिए कि बरसगीर की जो तकसीम हुई है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुमलकतें मर्ज़ वजूद में आई हैं, ये ताज बरतानिया का वो हिस्सा था जिस पे बराह रास्त ताज बरतानिया की हुक्मरानी थी, जिसे बरतानवी हिंद कहा जाता था। और जिस तरह भट्ट साहब ने फरमाया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके बारे में हिंदुस्तान या कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दो पार्टियों का एक मौक़िफ़ था। मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ ये था कि ये हक़ जो है रियासतों के जो हेड हैं उनको दिया जाना चाहिए, कि वो चाहें तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों जो नई मुमलकतें मार्ज़ वजूद में आने वाली हैं, इनके साथ वो इलाक़ कर सकती हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के साथ इलाक़ कर सकती हैं। कांग्रेस का मौक़िफ़ ये था कि ये हक़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स को नहीं, यानी प्रिंसली स्टेट्स के हेड को नहीं, बल्कि ये आवाम को मिलना चाहिए।
لیکن تاج برطانیہ اور مسلم لیگ دونوں اس بات پہ متفق ہوئے کہ یہ پروسیس بہت لمبا ہے لوگوں کے سے، چونکہ 580 کے قریب جو ہے وہ پرنسلی اسٹیٹس تھی، تو لہٰذا مسلم لیگ کے پوائنٹ آف ویو نے پریویل کیا اور یہ اختیار اسٹیٹس کے جو پرنسلی ہیڈ تھے ان کو دے دیا گیا۔ چونکہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے رول کو اس وقت تک یعنی تبھی پراپرلی اور درست طریقے سے ان کا تعین کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت پرنسپل کیا طے کیا گیا، اور پرنسپل یہ تھا کہ ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ریاستوں کے حکمرانوں نے کرنا ہے، جن کی ریکگنیشن انڈیا نے بھی کی، پاکستان نے بھی کی، اور تاج برطانیہ بھی ان کو، اور ان پرنسلی اسٹیٹس کے بائیلیٹرل بہت سارے ایگریمنٹس جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ بھی تھے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ڈویژن ہوئی تھی وہ برٹش انڈیا کی ہوئی تھی، پرنسلی انڈیا جی پھر اس رول پہ جانے سے پہلے میں تھوڑی سی کشمیر کی ڈیموگرافک کمپوزیشن بھی بتانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ ہمارے احباب جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر مسلم اکثریتی اسٹیٹ ہے، لہذا پارٹیشنز کے مطابق جو فارمولہ طے ہوا تھا تو اس کے مطابق یہ اسٹیٹ جو ہے وہ اسی پارٹیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھی، چونکہ مسلم اکثریتی اسٹیٹ ہے۔ جبکہ دوستوں کو، احباب کو اور عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بر صغیر جو تاج برطانیہ یعنی پاکستان اور ہندوستان جو دو قومی نظریے کے تحت اس کی تقسیم ہوئی، تو اس میں ریاستوں کی نہیں بلکہ تحصیلوں اور گاؤں کی بھی آن دی بیسس آف ریلیجن تقسیم ہوئی۔ ایک گاؤں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور جہاں ہندو کی اکثریت تھی، اور حتیٰ کے بعض جو ہے وہ ولیجز بھی تقسیم ہوئے۔ کشمیر جو ہے وہ اس کی ڈیموگرافک کمپوزیشن یہ ہے کہ لداخ جو ہے وہ 35,000 اسکوائر مائل ہے اور یہ بدھسٹ میجورٹی ہے۔ اسی طریقے سے جو جموں ہے یہ 12,000 اسکوائر مائل ہے اور یہ ہندو میجورٹی پروونس ہے کشمیر کا۔ باقی ویلی 8,000 مربع میل ہے، مسلم میجورٹی ہے، اور لداخ گلگت بلتستان مسلم میجورٹی ہے، اور 28,000 اسکوائر مائل ہے گلگت بلتستان۔ تو اگر ہم کوشش کریں کہ اس کو نا اس ٹاپک سے قریب لائیں، تو بنیادی طور پر جو سب سے پہلی جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں جانے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہندوستان کا کیا رول تھا ریاست کے طرف، اور پاکستان کا کیا رول تھا۔ تو پاکستان کے ساتھ ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں جو انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس ایگریمنٹ کا نام ہے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، یا جسے اردو میں کہتے ہیں معاہدۂ قائمہ یا جوں کا توں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر پاکستان کے جو سوورین انٹرسٹ ہیں، جو ہسٹوریکل ٹریڈ روٹس ہیں، وہ اسی طرح رہیں گے، اور اسی طرح اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے جو پاکستان کے اندر کیونکہ ظاہر ایک نیا ملک بن گیا ہے، تو لینڈ لاکڈ خطوں کی تجارت اور ان کے جو قدرتی آمد و رفت کے جو ذرائع ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی کچھ پرنسپلز، کچھ قوانین، کچھ معاہدے موجود ہیں، تو ان کے مطابق پاکستان اور ریاست جموں کشمیر نے ایک دوسرے کی سوورنٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا، جس کی وائلیشنز ہوئی۔ کس نے کی؟ اور وہ پاکستان نے وائلیشنز کی 22 اکتوبر کو، جب ٹرائبلز انویژن ہوئی، اور وہ ٹرائبل انویژنز ایسے نہیں تھی کہ کوئی والنٹیئرز جو ہے تھے، بلکہ آج تو یہ دنیا بھر کے سامنے، چونکہ پاکستان کے اپنے رائٹرز جو اس جنگ میں انوالو تھے، اس وقت تو بریگیڈیئر تھے لیکن بعد ازاں وہ میجر جنرل کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے، اکبر خان، انہوں نے ریڈر ان کشمیر کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اس جنگ کو پیٹرنائز کر رہے تھے اور کس طرح حملے کی تیاری کی۔ اسی طرح کافی تفصیل میں آپ لمبے چلے جائیں، تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ دیکھیں جو سب میں تو اس میں میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ واقعات سے رول کا نہیں وہ کریں گے، تو ویسے تو خیر ہم اگر ایک سینٹنس میں کہوں تو میں تو کہوں کہ ہم پورے ریاست جموں کشمیر اللیگل آکوپیشن کا شکار ہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے رول پر جب آپ ٹاپک رکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کسی ایک ملک کا رول
یا پھر ہم اپنی جو ریاست جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز تھی، لائک مسلم لیگ، لائک کانگریس، نیشنل کانفرنس اور مسلم لیگ کے رول کو اور ان کے نیشنل کانفرنس کا جو ہے وہ رول کی روشنی میں، یا پھر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن، تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر کے تو اپنے ریگولر ٹروپس اور پھر جو ہے نا وہ ٹرائبلس داخل کیے، اور یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان ٹرائبلس کی انویژن کے نتیجے میں مظفر آباد میں جو کچھ ہوا یا اس پورے خطے کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اپنے جمہوری حقوق کے لیے مہاراجہ کی شخصی حکمرانی کے خلاف تھے. لوگ چاہتے تھے کہ ڈیموکریسی ہو، ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت ہو. تو ظاہر ہے کہ میں اس ٹاپک پہ تو شاید لیٹلی ہوں، لیکن آپ کا چونکہ ٹاپک ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا کیا رول ہے، تو سب سے پہلے تو پاکستان کا یہ رول تھا کہ پاکستان نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ریاست پہ زور زبردستی سے قبضہ کرنے کی کوشش کی. اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کی آرمی تھی وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اپنے لوگوں کی لائف کو، اپنے لوگوں کی لبرٹی کو، اپنے لوگوں کی ہسٹری کو، اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کر سکتی. تو الٹیمیٹلی مہاراجہ نے کال کیا کس کو مدد کے لیے، ملٹری اسسٹنس کے لیے، انڈیا کو. اور انڈین آرمی جو ہے وہ داخل ہوئی ہے تھرو ٹریٹی آف ایکسیشن، جو پروویژنل ہے، جو عارضی ہے، اور اس میں اس کی انگریڈینٹس میں یہ بات موجود تھی کہ جب بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر نارملائزیشن آ جائے گی، انفلٹریٹرز باہر چلے جائیں گے، اور پھر کشمیر کے لوگوں نے اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنا. شوکت بٹ صاحب کو بھی انوالو کیا جائے، چونکہ آپ نے ایک بڑی اچھی تمید باندھی اور کچھ ایسے گوشے آپ نے بیان کیے جو شاید ناظرین کو نہ معلوم. شوکت بٹ صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان نے اپنے معاہدے یا اپنے جو واعدے ہیں وہ پورے نہیں کیے، تو آپ اس بارے میں مزید کچھ فرمائیں کہ بھی کس طرف آپ کہہ رہے تھے؟ مثلا ابھی جو انہوں نے وضاحت کر دیا، ایک ساتھ یہ آ گیا کہ یعنی آپ انسپ ریزولوشن کا آپ نے ذکر کر دیا، آپ پہلے سے شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے وضاحت کر دیا ہے پاکستان نے کیسے کیا کیا، اور اس کے بعد جو معاہدہ ایکسیشن ہوتا ہے عارضی جس کو کہتے ہیں، وہ کیا دوبارہ تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی اس کی، تو آپ اسے آگے لے جائیں کیسے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ساری باتیں انہوں نے بھی بالکل درست بیان کی ہیں. صرف ایک بات کو، کیونکہ جب ہم ہسٹری پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہسٹری کو اگر کہیں سے کوئی غلطی بھی ہو تو میرا خیال ریٹیفائی کرنا چاہیے. شوکت صاحب نے ایک بات کہی کہ ہندوستان کی جو تقسیم ہو رہی تھی تو وہ بنیادی طور پہ جو تحصیلوں کی بنیاد پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برٹش انڈیا کو جو ہے وہ تحصیل اس کے لیے طے کیا گیا تھا کہ تحصیل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا. لیکن پرنسلی اسٹیٹس کے لیے ایسا نہیں تھا. پرنسلی اسٹیٹس کو ون یونٹ کے طور پہ جو ہے، پھر اس میں اگر کوئی علاقہ مسلم اکثریت کا ہے، کوئی ہندو اکثریت کا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ پوری اسٹیٹ کی کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو ووٹ کرنا تھا. بالکل صحیح، یعنی یہ جو لاگو کہہ رہے ہیں نا وہ برٹش انڈیا کے لیے تھا، ریاستوں کے لیے نہیں تھا. بالکل بالکل. تو دوسری بات یہ کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ جب آپ ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ زیادہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں، تاکہ ہمارا پرابلم بھی یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو سمجھے بغیر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پالیٹکس کرنے کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو گڈ مٹ کر دیتے ہیں. جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے تو جموں کشمیر کا مہاراجہ جو ہے وہ جموں کشمیر کو، جیسے شوکت صاحب نے بھی بتایا کہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ انہوں نے پیش کیا اور پاکستان نے ایکسیپٹ کیا. بھارت نے اس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ بھارت پریشرائز کر رہا تھا اس ہندو مہاراجہ کو کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی ایکسیشن ٹریٹی سائن کرے. بلکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 2-3 اٹیمپٹس ہوئی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود جا کے، پہلے انہوں نے ایک دہلی میں ایک کانفرنس بلائی جس میں تمام شوکت صاحب پتہ کیا اس میں بات آ رہی ہے بھائی، جب معاہدہ قائمہ کی جو آفر آئی پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی، پاکستان نے فوراً ایکسیپٹ کر لی. انڈیا نے اس کو یہ کہا کہ وی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ فردر. یہ پریشر والی بات نہیں ہے. آپ جو پیچھے والی بات کریں، ماؤنٹ بیٹن اس وقت گیا تھا جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، وہ برٹش راج کا حصہ تھا، اس کو مکس اپ نہ کریں نا. یعنی جب وہ ماؤنٹ بیٹن گیا تھا یا دوسرے لوگ گئے تھے، اس وقت برطانوی گورنمنٹ کا راج تھا. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیے اس وقت کے معروض کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اس وقت جو ہے پرنسلی اسٹیٹ کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہی ہوں گی اپنا حصہ بنانے کے لیے. ڈالا تھا ڈیفینیٹلی میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اور اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. معاہدہ قائمہ کے لیے ہندوستان نے کہا تھا کہ وی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ مور. جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو وائلیٹ کیا، معاہدہ کر کے اس کو وائلیٹ کیا، بلکہ ڈاک اور تار کا محکمہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان رن کر رہی تھی جموں کشمیر کا.
اور اسے وائلیٹ کیا اور یہ جو ٹرائبلزمین انہوں نے داخل کیے، یلغار کی ایک قسم کی انہوں نے، اور اس یلغار کا نتیجہ یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی وہ یلغار بنیادی طور پہ جموں کشمیر کی تقسیم کی. جی. ٹھیک. اچھا شوق صاحب، آپ مزید اس بات کو اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ تو ہو گیا، ابھی معاہدہ قائمہ ہو گیا، اس کے بعد کیا آگے کا رول ہے؟ دیکھیں اس میں تو میں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کی جو فائنڈنگز ہیں، نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے، آپ دیکھیں میں آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو کہا تھا کہ ہندوستان کی جو فوج آئی ہے ایز اے رزلٹ آف اے ٹریٹی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا جو پس منظر میں نے بیان کیا، اور ریاست جموں کشمیر کی اپنی آرمی، اس کی اپنے پیرا ملٹری جو ٹروپس تھے، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنے لوگوں کی لائف کو، یعنی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی اس ٹرائبل انویژنس کے اگینسٹ لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو مہاراجا ہری سنگھ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی چونکہ دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت یہ تھی کہ وہ گورنر جنرل آف انڈیا تھے، اور دوسری حیثیت ان کی یہ تھی کہ وہ واسرائے ہند تھے، برطانیہ کے ریپریزنٹیٹیو بھی تھے. یعنی ان کا رول صرف یہ نہیں تھا کہ وہ صرف گورنر جنرل آف انڈیا تھے. تو لہٰذا تو پارٹیشن کے بعد ختم ہو گئے تھے، مطلب وہ نمائندے بھی تھے، وہ ایز آیا 15 اگست کے بعد نمائندے نہیں تھے نا. نہیں دیکھیں، وہ پہلے تو آفر جو ہے وہ یہ ہوئی تھی کہ دونوں ملکوں کے، ایسے ہی جیسے جو ہے وہ میں اس پہ آؤں گا کہ کیوں وہ تھے. آپ یہ دیکھیے نا کہ جس وقت جناح صاحب نے جنرل گریسی کو کہا کہ آپ داخل ہوں، آرمی کو بھیجیں، تو مطلب جنرل گریسی نے کہا کہ میں اپنی آرمی، چونکہ وہ جوائنٹ دونوں فوج کے سربراہ تھے نا دوسرے جو تھے، تو اس لیے یعنی جناح صاحب نے جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر جنرل نہیں مانا. تو اس لیے وہ صرف انڈیا کے رہ گئے، چونکہ انڈین گورنمنٹ نے یا کانگریس نے ان کو ایز جو گورنر جنرل کی آفر کر دی. تو لہٰذا ان کی دو حیثیتیں تھیں، اور مہاراجا کی چونکہ ریاست جموں کشمیر کی جو ٹریٹیز تھی وہ تاج برطانیہ کے ساتھ تھی. تو اسی کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ معاہدہ تھا جو ٹریٹی آف جو امرتسر ہے، ٹریٹی آف امرتسر کی انگریڈینٹس میں یہ تھی کہ اگر تاج برطانیہ کے مفادات کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس میں جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر ان کی مدد کرے گی برصغیر میں، اور اگر ریاست جموں کشمیر کو بیرونی کسی حملے کا سامنا ہو، اس کی کسی وہ، تو برطانیہ جو ہے نا ان کی مدد کرے گا. تو اسی کی روشنی میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلا ان کو وہ کیا کہ میں آپ کو، چونکہ وہ ان معاہدوں کی روشنی میں ہم کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتے، آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا سے. تو دین جو ہے وہ مہاراجا نے گورنمنٹ آف انڈیا سے ملٹری اسسٹنٹ سے مانگی کہ چونکہ میری آرمی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جو لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ کر سکے، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ کریں. اور اس پہ جو ہے وہ ٹریٹی آف ایکسیشن ہوئی جو پروویژنل تھی. اس پروویژنل ٹریٹی آف ایکسیشنز میں جو انڈیا کا پلیج تھا یا اس کا جو اسپرٹ تھا ٹریٹی آف ایکسیشن ود انڈیا، وہ یہ تھا کہ تمام انفلٹریٹرس کو باہر نکالنا ہے ریاست جموں کشمیر سے، نارملیسی لانی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد جب جو انفلٹریٹرس ہیں وہ باہر چلے جائیں گے تو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ ٹریٹی آف ایکسیشن کو ریٹیفائی کرتے ہیں یا اپنے انڈیپینڈنس کے جو ہے اس کو اس میں تین پوزیشن بن جاتی ہیں. ان کا یہ تھا کہ لائف پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہندوستان معاہدے کے تحت آئے، لائف پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، انویڈرز کو باہر کرنا ہے. اس کے بعد لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تین چیزیں، یا اس کو ایکسیپٹ کرنا، یا ریجیکٹ کرنا، یا ری نیگوشیٹ کرنا. یہ بات تھی نا. آپ شوق صاحب اس بارے میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں بھی یہ بیسیکلی بات میں بھی یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ ساری سچویشن کو جو اس وقت ڈیولپ ہوئی تھی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد کے حالات میں جو ہے ان تمام وعدوں کو جو ہے، جو چاہے تحریری وعدے تھے، چاہے وہ اسٹیٹمنٹ کی شکل میں وعدے کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے وعدے جو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. مثلا انڈیا نے آیا جو وعدے جس معاہدے کے تحت یا جس ایگریمنٹ کے تحت جو ہوتا ہے بھئی یہ ہم یہ کریں گے، کیا وہ انہوں نے کیا؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں بھئی مثلا لائف اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا تھا، انہوں نے انویڈرز کو باہر نکالنا تھا. دیکھیں نا، مطلب یہ ہے کہ اس پہ تو بعد میں آئیں گے کہ کہاں پاکستان فیل ہوا بعد ازاں تو کہاں ہندوستان فیل ہوا. سب سے پہلے تو ہم اس رول کو دیکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو لیگل پوزیشن کیا ہے. وہ تو آپ دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا. وہ ٹھیک ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کے
دنوں کے اندر کیا تھا ہم اس کو تو ایگزامن نہیں کر سکتے، لیکن جو آئے وہ تھرو ایک ٹریٹی ہے۔ ناظرین، آپ نے ڈبیٹ سنی، دونوں ساتھیوں نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ دونوں ممالک کی جو لیگل پوزیشن تھی کم از کم پروویژنل ایکسیشن تک انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا، اسٹیٹس کیا تھا ان کا۔ ابھی وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ سی یو آفٹر دا بریک۔